سکور پوائنٹ کرنے نہیں آئے، لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے یہ کاؤنٹر کلنگ میں یہ ماہر ہیں. پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ان کا، آپ پہلا دیکھیں دوسرا دیکھیں اور آپ پھر دیکھیں. یہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ابو مانسیرہ کا الیکشن اس میں ان کی خالی کی ہوئی سیٹ فوت ہونے کی وجہ سے ان کے ایم این اے کی وجہ سے یہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. اور وہی یہ جو ایک دوسرا جو اس کا فیز 2 اوور آل پنڈی NE55 میں آ رہا ہے اور اس کو کسی صورت یہ پنجاب مسلم لیگ ہار رہی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ اگر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی جناب حنیف عباسی صاحب کو آج کے پروگرام میں مدعو کیا تھا. انہوں نے تشریف لانے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن وہ تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نواز کا پھر بھی ہم موقف لینے کی کہیں نہ کہیں سے کوشش کریں گے. جی کھرل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کی حلیف ہے پنجاب میں. یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی. آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، اگر جناب اپوزیشن میں ہوتے تو وہ گفتگو ٹھیک تھی چونکہ اپوزیشن میں تنقید کی جاتی. اب آپ ذمہ دار ہیں مرکز میں بھی، اب آپ ذمہ دار ہیں کھرل صاحب پنجاب میں بھی. کیا ہوگا امن و امان کا اس کنڈیشن میں جبکہ جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے جمہوریت کا، انتخابات، وہ بھی سکون سے نہیں ہو پا رہے، اس کے سلسلے میں بھی امیدواروں کو اور ووٹروں کو دقت کا سامنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم ان کے ساتھ میثاق جمہوریت شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ایگریمنٹ سائن کیا فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں پنجاب میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی سیاست ہو. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وفاق میں ہمیں چھوڑ گئے لیکن ہم نے پنجاب میں ان کو نہیں چھوڑا. لیکن چھوڑ تو گئے، ان کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے. آپ تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اس لیے میں نہیں کروں گا کہ جہاں پر فیلئر ہوگی میری حکومت کی تو مجھ میں اتنا مورل کرج ہونا چاہیے کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، وہ بھی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. آپ نے بھی طے کر لیے، وہ تو آپ سے وزارتیں چھوڑ گئے، لہٰذا انہوں نے کہا ہم وزارتیں نہیں لیتے لیکن ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے. آپ وزارتوں میں بیٹھ کے بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. نہیں، ہم میثاق جمہوریت پہ چلتے ہیں اور وہ صرف زبانی کلامی یہ ارشاد فرمان کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت پہ عمل کیا جائے. ہم پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں کہ ہم میثاق جمہوریت پہ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے رہیں گے کیونکہ ہماری شہید میثاق جمہوریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جہاں موقع ملے ایک دوسرے کو اڑنگا دو منہ کے. ہم نے کوئی ایسا ابھی تک نہیں ایکشن کیا جس کی وجہ سے میں تو کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بجائے ہم پہ کرپشن کے چارجز کرنے کے 30 ارب کا استعمال کر لیں کہ وہ کدھر روٹی اور آٹے میں چلا گئے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ آج جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے NE55 میں، اس میں جو یہ اتنا بڑا وقوع ہوا ہے وہ کل مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، کل رانا ثناء اللہ پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہو سکتا ہے. جب شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ زاہد کاظمی صاحب، یہ ساری توپوں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف اس لیے تو نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں اپنا امیدوار نہیں دیا اور ہر پارٹی جو ہے وہ کوئی 30-40 ہزار ووٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کو بیک کرنا چاہ رہی نہیں. جہاں تک بات ہے ہماری پارٹی کا، ہم اگر ایک سیٹ، کیونکہ ہماری پہلے پچھلے الیکشن تو ہم نے بائیکاٹ کیا اور ایک الیکشن اگر ایک کینڈیڈیٹ ہمارا جیت بھی جاتا ہے تو ہم کوئی انقلاب برپا نہیں کر دیں گے اپنی اس میں. ہم تو ایک ٹوکن ایک پریزنس کے طور پہ ہم جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا موقف تھا بنیادی کہ جوڈیشری کی ریسٹوریشن تک ہم نہیں جائیں گے، الیکشن میں جائیں گے، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوگی، اس کی مثالیں آپ کو آئے دن مل رہی ہیں. اس وقت اس کا دھاندلی سے بھی لنک ہے. میں آپ کو اشارہ سے بتاتا ہوں، اس وقت وہاں پر شبہ شیف صاحب ڈے ٹو ڈے مانیٹر کر رہے ہیں. پنڈی میں 8 MNA 14 MPA کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے.
وہاں کا سی پی او، وہاں پہ آر پی او، وہاں پہ تحصیلدار، وہاں کے پٹواری، وہاں پہ تھانے دار، ان کی ڈیوٹی ہے. اور یہ سختی سے کہا گیا کہ اگر کسی کنسٹیٹوئنسی سے پی ایم ایل کا کینڈیڈیٹ ہارا تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گی. ایک آپ نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں شکایت کی ہے کہ انتظامیہ انوالو ہے؟ دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت قوم کی آنکھیں، کان، زبان میڈیا بن چکا ہے. ٹھیک. صرف اور صرف میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کرایا جائے. جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ کی طرف سے فنڈز کے استعمال کی لمٹ دی گئی ہے، اگر 3 سے 5 کروڑ روپے کے درمیان کی پبلسٹی پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ کی نہ ہو تو ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں. کیا الیکشن کمیشن کو یہ جب میڈیا یہ اس کے بارے میں آپ نے کوئی جی ہم بالکل دیں گے. ہم پورا ہوم ورک کر کے، ہم کیونکہ صرف الزام تراشی نہیں کریں گے. اچھا. ہم پورا ہوم ورک کر کے پوری اس کی ویڈیو کیسٹ بنا کے پورا ریکارڈ کے ساتھ وہاں جائیں گے کہ ان کو دیکھا جائے. یہ جائیں گے آپ الیکشن بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. ایک دوسری بات ہے دوسرا یہ جو انتظامیہ کی جانب سے مداخلت ہے اس کے خلاف بھی جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. کیونکہ انتظامیہ تو اس وقت وہ تو ان کے سپورٹر، چیف سپورٹر بنی ہوئی ہے، اور باقی جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، جماعت اسلامی کے اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ورکر کو تھریٹ کیا جاتا ہے تھانے داروں سے. ڈفرینٹ جو ایک ہوتا ہے نا بانڈے سے، ایک ٹپیکل اسٹائل ہے جو یہاں پر. لیکن کیونکہ اب میڈیا کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی ایسی کنکریٹ شکایت ہے کہ آپ کے کسی کارکن کو کسی انتظامی افسر کی جانب سے کوئی دھمکی؟ جی ہمارے پاس شراز صاحب کم از کم 10 سے بڑھ ہیں. ابھی 8 دن پہلے ہمارا لیبر ونگ کا نائب صدر ہے لالا نوشاد، اسے خنجر مارے گئے، زخمی کیا گیا، سول ہاسپٹل میں ہے، اور کسی قسم کو کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ایک بندہ تک گرفتار نہیں ہوا. ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہمارا کینڈیڈیٹ لیبر ونگ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، اسے دن دہاڑے خیابان میں اسے خنجر مارے گئے، شدید زخمی ہے، آپریشن ہوا ہے، اسٹل وہ ہاسپٹل میں ہے. اب بات ہے یہاں پہ جو بات ہے ریگنگ کی یا اس کی جانبداری کی، جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کچھ ٹائم ابھی نہیں کہہ رہے کہ ان کے تو اپنی اس وقت دیکھیں 50% سے زیادہ جو وزراء ہیں وہ خود اس وقت ضمانتوں کے چکر میں ہیں. ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اگر وفاقی گورنمنٹ مضبوط ہوتی، ریٹ آف دا گورنمنٹ والا جو اسپرٹ ہے، اگر اس کو دیکھتے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرت نہ کرتا، کوئی صوبہ جرت نہ کرتا اس قسم کی عوام کو یہ جو دھکے مل رہے ہیں، جو ذلالت مل رہی ہے. آج آپ اگر دیکھیں الیکشن سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ اس وقت جو وفاقی گورنمنٹ ہے کہ 2 کلو چینی کے لیے تو اب کل سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی شرط رکھ دی ہے. بہنیں 2 کلو چینی کے لیے آئی ڈی کارڈ مانگ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے 2 دن بعد یہ کہیں گے جی آپ تو نکاح نامے اپنے لے کے آئیں گے. کوشش کر کے میں نے ان کو نون سے ہٹایا تھا. میں نے کہا نون کا کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے آپ کی طرف ہے. مجھے یہ بتائیے گا، انجوائے کر رہے ہیں کھرل صاحب آپ میثاق جمہوریت کے نام پہ اپنا امیدوار نہ دے کے، یہ جو اب سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں پیچھے آپ کے حلیف پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کیا اس ملک کا کیا بنے گا کھرل صاحب؟ اس ملک کے غریب مسکین لوگوں کا کیا بنے گا؟ ایرنی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، ہماری آنے والی نسلوں کی کہ ہمارے قائدین، میں کوئی اس کے اوپر رائے نہیں دوں گا ایز اے ریسپانسبل پرسن، ایز اے شہری ایون پاکستان کا، جب تک کہ رپورٹس فرنٹ پہ نہ آ جائے، رپورٹس ان ڈیٹیل نہ پتہ چل جائے کہ اس کے کون کلپریٹس ہیں، کون ذمہ داران ہیں، ان پہ ایکشن لینے سے پہلے. لیکن میں یہ ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ یہ سانحہ جو ہے، یہ پریسیڈنس جو ہے، یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ دل سوز ہے، دل کو تکلیف دینے والا ہے. ہماری گورنمنٹ کی، ہماری حکومت کی، جہاں تک میرے بھائی نے یہ بات کی نا کہ حکومت کے 50% سے زیادہ، میں یہ بتاتا چلوں اپنے بھائی کے لیے اور آپ کے توسط سے عوام کو کہ 8000 سے زیادہ لوگ جو ہے نیشنل ریکونسیلیشنز آرڈیننس کے بینیفیشریز ہیں، اس میں سے 34 پولیٹیشنز ہیں اور 4 اور 5 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ہمارے 2 منسٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی ملک کی جماعت. ٹھیک بات ہے کھرل صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ کب تک غریب عوام ہاتھوں میں زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے کشکول اٹھائے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے اور یہ سنتے رہیں گے یہ وفاقی سبجیکٹ ہے، یہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ کب تک جلوسوں پہ جانے والے اور اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کرنے جانے والے لوگ مرتے رہیں گے اور یہ کہا جاتا رہے گا یہ دہشت گردی ہے؟ آخر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے غریب اور
بے حال لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ان لوگوں کو آپ کبھی صوبائی سبجیکٹ کے نام پہ، کبھی قبائلی علاقہ جات کے نام سے، کبھی بین الاقوامی سازش کے نام پہ، کب تک وہ بہلتے رہیں کھرل صاحب؟